سورہ یونس کا آغاز ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں آیا۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یونس ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکی سورت کے معنی ہے ہجرت سے پہلے نزول ہوا، اور ہجرت سے پہلے کفار مکہ سے خطاب ہوتا تھا، اور کفار مکہ سینکڑوں بتوں کے وہ پجاری تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ تو سورہ یونس چونکہ مکی ہے، اس لیے اس میں بتوں کی اور شرک کی مذمت بہت زیادہ کی گئی۔ اسی طرح اہل مکہ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، اس لیے مکی صورت میں اکثر قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کے دلائل ہوتے ہیں۔ چونکہ اہل مکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے اس وقت، تو مکی صورت میں حضور کی رسالت کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں۔ سورہ یونس قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 10 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 51 ہے، 51۔ اس میں 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو حکیم قرار دیا گیا۔ یہ حکمت والی کتاب ہے۔ حکمت سے مراد دانائی۔ یہ وہ پیاری کتاب ہے کہ جو اس کتاب کو بار بار پڑھے اور اس میں غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عام لوگوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ دانائی اور فہم عطا فرماتا ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لے، اس کا دیدار کرے اور اس کی کثرت سے تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو قوی فرما دے گا۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہوا، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر وحی نازل فرمائی، ایک مرد کو، ایک بشر کو ہم نے یہ مقام و مرتبہ دیا اور ان کو یہ فضائل اور مناقب عطا فرمائے، تو اس پر انہیں تعجب ہوتا ہے۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، تو اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ پیدا فرمایا۔ ان انذر الناس، یہ وحی نازل فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیے، أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، بے شک ایمان والوں کے لیے ان کے رب کے یہاں سچ کا مقام ہے، سچ کا مقام ہے، یعنی ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقامات ہیں۔ قال الکافرون، کافر بولے، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ تو ضرور کھلا جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پہلے تو انہوں نے تعجب کیا کہ حضور کو یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا،
پھر جب حضور کے کمالات، آپ کے معجزات، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا معجزہ ہیں، آپ کی آنکھ مبارک بھی معجزہ، آپ کے کان مبارک بھی معجزہ، تو جب انہوں نے اتنے معجزات دیکھے تو پہلے تعجب کیا اور پھر حیران رہ کر کہنے لگے کہ یہ تو کوئی جادوگر کا نعوذ باللہ من ذالک جادو لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کمالات ہیں وہ جادو سے ماورا ہیں، اور وہ جادو سے ایسے ممتاز ہیں کہ ذرا سی بھی انسان میں عقل ہو تو وہ دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ 6 دن سے کیا مراد ہے؟ اس کی حقیقت اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس وقت دن کا کانسیپٹ جو ہمارے یہاں ہے کہ سورج کے نکلنے سے دن کی ابتدا ہوتی ہے اور غروب سے دن کا اختتام ہوتا ہے، تو کائنات جب بنی اس وقت تو کائنات کے بننے سے پہلے سورج کا نظام تو موجود نہ تھا، تو فرمایا یا تو اس سے یہ مراد ہے کہ دنیا کے جو 6 دن ہیں اس کا جو وقت ہے اتنے وقت میں پوری کائنات بنی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے 6 دن سے مراد کوئی اور دنوں کی پیمائش ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کے معنی بخوبی جانتا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما دے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، پھر کائنات کو بنانے میں 6 دن کیوں لگے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ ہماری سمجھ کی سعادت ہے، اور نہ سمجھ سکیں تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ بندوں کو نصیحت ہے کہ ہر کام بتدریج کیا جائے اور جلد بازی نہ کی جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو بیج ہم زمین میں بوئیں رات کو اور صبح ہم اٹھیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو بہت بڑا درخت اگا ہوا ہو اور وہ پھل دے رہا ہو، اس پر وہ قادر ہے، لیکن اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے سامنے اسباب پیدا فرمائے کہ بیج سے ہلکا سا پودا نکلا اور پھر وہ پودا درخت کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر پھول نکلتے ہیں، پھر وہ پھلوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر استوا فرمایا عرش پر، یعنی کائنات کی ابتدا ہوئی اور کائنات جب مکمل ہوئی تو سب سے آخر میں عرش کو بنایا گیا۔ عرش کے متعلق یہ عقیدہ سمجھ لیجئے کہ عرش الہی یا عرش عظیم جو کہا جاتا ہے، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کرسی کا یہ کانسیپٹ نہیں کہ اللہ اس پر بیٹھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ جسم سے اور جگہ سے پاک ہے۔ عرش کے متعلق اور کرسی کے متعلق ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اسے پیدا فرمایا، لیکن وہ جگہ سے بھی پاک ہے اور جسم سے بھی پاک ہے۔ یدبر الامر، وہ تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، جو وہ چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ ما من شفیع، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اگر آیت کا اتنا ہی جز سمجھا جائے اور اگلے حصے پر غور نہ کیا جائے تو بندہ قرآن کو غلط سمجھ لیتا ہے۔ الا من بعد اذنہ، مگر اس کے اذن کے بعد، یعنی اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور جو شفاعت کرے گا وہ اللہ کے اذن سے کرے گا۔ تو اللہ کے نیک بندے، اولیاء اور انبیاء اور خصوصاً
نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے باذن اللہ۔ اس میں کفار مکہ کا رد ہے۔ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے، آخرت کو تو وہ مانتے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں دنیا میں، اور بعض کہتے کہ آخرت تو ہمارا یقین نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر آخرت کا وقوع ہو بھی گیا تو یہ بت سفارش کر کے شفاعت کر کے ہماری بخشش کروا دیں گے۔ تو انہیں فرمایا گیا کہ شفاعت تو وہ کر سکے گا جسے اللہ نے اذن دیا ہوگا، اور بتوں کو اللہ نے کوئی اذن نہ دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں ان بتوں کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں۔ دوسری بات، شفاعت تو انبیاء کریں گے، اولیاء کریں گے۔ اسی طرح حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، شہید ہے، حاجی ہے، تو جس کی نیکی مقبول ہوگی وہ شفاعت کرے گا، مگر کسی کی بھی اللہ کے علاوہ پوجا کرنا تو درست ہے ہی نہیں۔ نہ ہم کسی نبی کی پوجا کر سکتے ہیں، نہ کسی ولی کی، نہ کسی فرشتے کی۔ تو یہ بت پرست بتوں کی پوجا کرتے، تو پوجا کرنا تو شرک ہے ہر حال میں، اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بت شفاعت کریں گے یہ بھی غلط، کیونکہ اللہ نے انہیں کوئی مقام و مرتبہ ان بتوں کو نہیں دیا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، جس کی یہ شان ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، مر کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ سوچو کیا جواب دو گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک اس نے خلق مخلوق کی ابتدا فرمائی، اسی نے مخلوق کو پیدا کیا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ ثم یعیدہ، پھر وہ اس مخلوق کو دوبارہ پیدا فرمائے گا کل بروز قیامت۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ انصاف کے ساتھ ان لوگوں کو صلہ دیا جائے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ اگر قیامت کا تصور نہ ہوتا تو دنیا کے اندر جنہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے، جنہوں نے نفس و شیطان کی مخالفت کی، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیں، تو انہیں تو کوئی صلہ ہی نہ ملتا، اور جس نے برائیاں کی اس کو کیا سزا ملتی۔ تو کل بروز قیامت ظالم کو سزا دی جائے گی، گناہ گاروں کو سزائیں دی جائیں گی، اور نیکی کرنے والوں کو نیکی کا صلہ دیا جائے گا۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، ایسا گرم کھولتا ہوا پانی کہ جو قریب لاتے ہی ان کے چہرے کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور دردناک عذاب اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی یہ ذات جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ وقدرہ منازل، آج دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، وہ چاند و سورج کے نظام پر کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کا۔ موسم کا تعلق، بارشوں کا تعلق، فصلوں کا تعلق، وہ موسم کا جو تعلق ہے یا فصلوں کا تعلق ہے وہ سورج سے ہے، اور یہ نظام ہمارے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ سورج
اس طرح چلتا ہے کہ ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہے. چاند اس طرح چلتا ہے کہ صدیاں گزر گئیں، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اللہ نے چاند کی منازل بنائی. کیا منازل سے مراد 28 راتیں ہیں. چاند نظر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر ہمیں پورا نظر آتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، اور 28ویں شب یہ آخری مرتبہ ہمیں اپنا دیدار کرواتا ہے. پھر 29ویں شب چاند نظر نہیں آتا. اگر مہینہ 29 کا ہو تو ایک رات چاند چھپ جاتا ہے، اور اگر مہینہ 30 کا ہو تو 2 راتیں چاند نظر نہیں آتا، اور پھر چاند نظر آتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اب دوسرا مہینہ شروع ہوا. یہ آسمانی کیلنڈر ہے. اگر اس وقت ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ جنوری کی کون سی تاریخ ہے تو جس کو یاد ہوگی وہ بتا سکتا ہے. لیکن جنوری یا فروری، ان مہینوں کی تاریخوں کا تعین ہم سورج و چاند کسی سے بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ آسمانی کیلنڈر ہے کہ رات کے وقت چاند دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی مہینے کی ابتدا ہے کہ انتہا ہے کہ بیچ میں ہم جو پہنچے ہیں. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور اپنے حساب کو جان لو. یہ چاند اور سورج کا نظام اس لیے مقرر کیا گیا. آج محکمہ موسمیات اور جن کا تعلق فلکیات سے ہے، وہ اپنے محکمے میں شمسی تاریخوں سے اپنا نظام نہیں رکھتے. کئی ایسے ادارے ہیں کہ جو چاند کے نظام پر چلتے ہیں. اب چاند کے 2 نظام ہیں. ایک نظام تو شرعی احکام کے لیے ہے، اور ایک نظام سائنسی نظام ہے. شرعی احکام کا مسئلہ یہ ہے جب چاند دیکھیں گے تو مہینہ شروع ہوگا. اگر چاند نظر آ گیا تو 29 پہ مہینہ ختم ہو جائے گا. چاند نظر نہ آیا تو اس وقت مہینہ 30 کا ہو جائے گا. چاند آسمان پر موجود ہے لیکن بادل ہیں، اور چاند کسی کو نظر نہیں آیا تو مہینہ اسلامی شروع نہیں ہوتا شریعت کی روح سے. لیکن چاند آسمان پر موجود ہے تو اس کا ایک نظام ہے. تو سائنسی طور پر یہ نظام ہے کہ چاند کا پورا ایک نظام سائنسدانوں نے بنایا، اور اس میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا. اس طرح انہوں نے پورے سال کے ایام کو مقرر کر لیا، اور وہ اس سائنسی کیلنڈر کو، یعنی جو چاند کا کیلنڈر انہوں نے بنایا، اس پر وہ چلتے ہیں. لیکن اس کیلنڈر پر ہم مہینے کی ابتدا اور انتہا اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے حدیث پاک ہے کہ چاند جب دیکھو تو روزے رکھنا شروع کرو، اور جب چاند دیکھو تو عید مناؤ. تو جب کسی نے چاند دیکھا ہی نہیں تو چاند کے آسمان پر موجود ہونے سے ہم شرعی طور پر مہینہ شروع نہیں کر سکتے. لیکن چاند کا ایک نظام تو ہے، اور یہ شمسی نظام سے زیادہ پاورفل ہے. عیسوی تاریخیں، جسے انگریزی تاریخیں ہم کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں قمری تاریخیں ایسے محکمے کے اندر زیادہ مستند تصور کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ قدرتی تاریخیں ہیں اور شمسی تاریخیں انسانوں کی بنائی ہوئی تاریخیں ہیں. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالی نے تمام چیزیں حق کے ساتھ پیدا فرمائی اور انہیں درست اور ٹھیک پیدا فرمایا. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات و دن کے آنے جانے میں، رات آہستہ آہستہ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ دن آتا ہے، پھر دن آہستہ آہستہ جاتا ہے، رات آہستہ آہستہ آتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ راتیں بڑی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں. اس میں بھی نشانیاں ہیں. وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا،
لآیات لقوم یتقون، اس قوم کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو اللہ سے ڈرتی ہے، جو تقوی اختیار کرتی ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں، وہ تصور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ وردوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں۔ واطمأنوا بها، اور دنیا کی زندگی ہی پر مطمئن ہے۔ یہ کافر کا انداز ہے۔ لیکن اگر مسلمان دنیا کی زندگی پر خوش ہو جائے اور اسی پر مطمئن رہے کہ مال مل جائے تو خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اسے قبر و آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، تو یہ مسلمان کو ہرگز زیب نہیں لیتا۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہی لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ جب آخرت کی فکر ہی نہیں ہوگی اور سب کچھ دنیا ہوگی، دنیا کا مال مل جائے تو خوش، دنیا چلی جائے تو افسوس، دنیا کے لوگ تعریفیں کریں تو خوش، لوگ مذمت کریں تو پریشان۔ جب سب کچھ دنیا ہی دنیا ہوگی تو پھر اسے آخرت کی باتیں کیسے آنکھوں میں آنسو لائیں گی؟ وہ اللہ کے خوف کی باتیں سن کر، قبر و آخرت کی باتیں سن کر اس کا دل کیسے روئے گا؟ غفلت کو دور کرنے کے لیے تصور آخرت اور دنیا کو حقیر سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ دیکھیے ایمان کے بعد کس چیز کا ذکر ہے؟ اچھے عمل کا۔ کیا ہم اپنی زندگی اس طرح گزار رہے ہیں؟ کوئی ہمیں ایک دن ایسا نصیب ہوا کہ جس میں ہم نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی ہو، شریعت کی پابندی کے مطابق ایک دن گزارا ہو؟ دن رات گناہوں میں پڑے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں جنت کی راہ دکھائے گا۔ جنت بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ دنیا کی تو ساری زمین جنت کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا کتنے ممالک ہیں، کتنی بڑی زمین ہے۔ اس زمین سے 4 گنا زیادہ زمین اس جنتی کو دی جائے گی جو سب سے ادنا جنتی ہوگا۔ جنت کتنی بڑی ہوگی؟ اب آپ سوچیں، چھوٹے سے محلے میں جانا ہوتا ہے تو کتنا راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، کتنے لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے۔ لیکن جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی برکت سے ان پر وہ کرم فرمائے گا کہ انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہمیشہ ہم جنتی میں رہے ہیں، اور وہ جنت کے راستوں میں بھٹکیں گے نہیں، اور اپنے گھر کو ایسے پہچانیں گے، اپنے محلات کو ایسے پہچانیں گے جیسے صدیوں سے یہیں رہتے ہیں۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں ہدایت عطا فرمائے گا، جنتوں کی، جنت کا راستہ دکھائے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، ان جنتوں کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہ بات شروع کریں گے تو ہر مرتبہ وہ اپنی بات کی ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ آج ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں، دل سے اللہ کی یاد کرتے ہیں، تو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، توجہ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جنتی
ہر وقت اللہ کا ذکر کریں گے، زبانیں خود بخود چلتی ہوں گی، اس میں محنت و مشقت نہیں کرنی ہوگی، دل بھی اللہ کی یاد میں ہوگا، زبانیں بھی اللہ کی یاد سے تر ہوں گی۔ اور جب وہ دعا مانگیں گے تو دعا کی ابتدا میں دعواہم فیہا، جنتوں میں ان کی پکار، ان کی دعا کی ابتدا ہوگی سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، تجھے پاکی ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان میں ان کا آپس میں ملنا سلام ہوگا، یعنی آپس میں یہ ملاقات کریں گے تو ابتدائی کلام ان کا سلام السلام علیکم ہوگا۔ تو السلام علیکم یہ کہنا یہ جنتی کلام ہے، اسے عام کرنا باعث سعادت ہے۔ فرشتے بھی ان پر سلام پیش کریں گے، اور جنتیوں کی سعادت تو دیکھیں، حدیث پاک میں فرمایا فرشتے اللہ کا سلام جنتیوں کو پیش کریں گے۔ وآخر دعواہم، اور ان کی دعا کا اینڈ ہوگا ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ بعض لوگ ذرا سی بات پر اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو یا اپنے گھر بار کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، خصوصاً یہ عورتوں میں مرض زیادہ ہے کہ ذرا سی ناراضگی ہو جائے تو بد دعائیں دینا، کوسنا، یہاں تک کہ بسا اوقات بعض خواتین اس قدر نادانی کر دیتی ہیں کہ بچہ اگر تنگ کرے اور گھر سے نکلنے لگے تو اس طرح بد دعا دیتی ہیں کہ جا میں تیری لاش دیکھوں۔ اب کہہ تو دیتی ہیں لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اولاد کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عورتوں کی کمزوریاں ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی مرد حضرات بھی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، تو اعصاب کی کمزوری سے بھی یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریضوں میں اور بوڑھوں میں یہ مرض زیادہ ہے کہ وہ کوسنا اور بدوائیں دینا زیادہ کرتے ہیں، پھر اس ماں کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے۔ اب وہ مصلی بچھا کر خوب دعائیں کرتی ہے، لیکن انسان کو اپنی زبان سے ایسے کلمات نہیں نکالنے چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ بسا اوقات قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، اور جو کلمہ نکالا جائے وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے، تو انسان پھر بعد میں پچھتائے تو اسے بہت افسوس ہوگا۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ جس طرح ہماری خیر کی دعائیں قبول فرماتا ہے، ویسے یہ بد دعائیں اور اضطرابی حالت میں جو ہم کوستے ہیں وہ فوراً قبول نہیں فرماتا۔ کبھی کبھی قبولیت کی گھڑی میں قبول ہو بھی جاتا ہے، لیکن اکثر یہ فوراً قبول نہیں ہوتا۔ اب جو اگلی آیت کریمہ اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اچھی دعائیں جلدی قبول ہو جائیں، ویسے ان کے منہ سے نکلی ہوئی بد دعائیں بھی جلدی ہم قبول کر لیتے تو فیصلہ ہو جاتا اور لوگ تباہ ہو جاتے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالی جلدی فرمائے، یعجل جلدی فرمائے، للناس لوگوں کے لیے، الشر برائی کے لیے جلدی فرمائے، استعجالہم بالخیر جیسا کہ لوگ بھلائی کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ انسان دعا مانگتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی، 3 دن ہو گئے میری دعا قبول نہیں ہوئی، میرے 5 دن ہو گئے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو جس طرح دعا قبول کروانے میں جلدی ہوتی ہے، اگر اسی طرح ان کی بد دعائیں بھی قبول ہونے لگیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی طرف ان کی اجل کا فیصلہ کر دیا جائے اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں، ان کی موت آ جائے۔ یہاں پر مفسرین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ دعا جب مانگی جائے، اچھی دعا، وہ دعا قبول ہوتی ہے، حدیث پاک میں فرمایا جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان
کہ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ جلدی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو پھر اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو آپ کی دعا قبول ہو گئی، مگر اس کے اثرات 40 سال کے بعد ظاہر ہوئے۔ تو بندے کو دعا مانگنی چاہیے، خوب مانگنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے دعا قبول ہوگی، مگر جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، بس ان لوگوں کو کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم ان لوگوں کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ بھٹکتے رہیں، انہیں ڈھیل دی جاتی ہے اور اس ڈھیل میں وہ توبہ کرنے کے بجائے مزید گناہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھیں یا سنیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی اس کا نزول ہوا ہے۔ اور یہ کتنی دفعہ ہم سن چکے کہ دوسری کوئی کتاب اگر 200 سال یا 300 سال پرانی ہو تو پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کئی سالوں پرانی ہے، لیکن 1400 سال قبل نازل ہونے والی کتاب کا یہ معجزہ ہے کہ ہر دور میں جب بھی پڑھا گیا تو ہر دور کے مسائل کا حل اس کتاب میں موجود ہے۔ فرمایا جب انسان پر مصیبت آتی ہے، دعانا لجنبہ، تو وہ ہم سے دعائیں مانگتا ہے، ہمیں یاد کرتا ہے، لجنبہ کروٹ پر لیٹے لیٹے بھی یاد کرتا ہے، او قاعدن یا بیٹھ کر، او قائمن یا کھڑے ہو کر، یعنی جب مصیبت آتی ہے تو اللہ بڑا یاد آتا ہے، بڑی دعائیں کی جاتی ہیں، صدقات کیے جاتے ہیں، بندہ بسا اوقات نیکی کی طرف بھی آ جاتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر جب ہم اس سے اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، مرہ تو چلا جاتا ہے، ہم سے دور ہو جاتا ہے، كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، اور ایسا روگردانی کرتا ہے گویا کہ کبھی اس نے مصیبت میں ہمیں یاد ہی نہیں کیا، یعنی وہ اس مصیبت کو بھی بھول جاتا ہے اور اللہ کے اس احسان کو بھی بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس مصیبت کو دور کیا، اور پھر خوشحالی کے ایام میں خوب گناہ کرتا ہے۔ ضر مسا، اسے وہ یاد ہی نہیں رہتا کہ کوئی مصیبت اس سے پہنچی تھی۔ کذالک زینا، اسی طرح آراستہ کر دیے گئے، للمسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں۔ برے کاموں کو یہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ برے کاموں کو اچھا سمجھنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ برے کام کو اچھا سمجھتا ہے تو مصیبت میں بھی اس برائی کو نہیں چھوڑتا، وہ سمجھتا ہے میری کیا خطا ہے، نہ جانے مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، اسے گناہ اپنے نظر ہی نہیں آتے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور بے شک جب لوگوں نے گناہ کیے تو ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک فرما دیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ان نشانیوں پر ایمان نہ لائے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرم قوم، گناہگار قوم کو سزائیں دیتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں بنایا، خلائف فی الارض من بعدہم، کہ لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد تمہیں دنیا میں خلیفہ بنایا، مطلب دنیا کی نعمتیں تمہیں عطا کی۔ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ آج قبروں میں ہیں، ایک نہ ایک دن ہم بھی قبروں میں ہوں گے۔ ہمیں ان گزرنے والوں کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ لِنَنظُرَ
کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے اعمال کرتے ہو، تمہاری آزمائش ہو کہ کیا تم گزرنے والے نیک لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے اچھی زندگی گزارتے ہو، اور برے لوگ جو اس دنیا سے چل کر اب قبروں میں ہیں ان کی برائی سے عبرت حاصل کرتے ہو، ان کی موت سے تم سبق حاصل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے یعنی کافر، وہ یہ غلط جملہ کہتے ہیں۔ یہ بار بار یہ اس لیے فرمایا جا رہا ہے لا یرجون لقاءنا، کہ جس کے دل میں آخرت کا تصور ہو وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ گناہ پر جرت انسان اسی وقت کرتا ہے جب موت کا اور آخرت کا تصور ختم ہو جائے یا کمزور پڑ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ آپ اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے کر آئیں، او بدل ہو، یا اسے تبدیل کر دیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ مشرکین مکہ کہتے کہ اس قرآن میں ہمارے بتوں کی مذمت ہے، تو ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے، آپ دوسرا قرآن لے کر آئیں، یا پھر اس قرآن کو آپ رد و بدل کریں اور اس میں بتوں کی مذمت کو نکال دیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ما یکون لی ان ابدلا، میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس قرآن کو بدل لوں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، میں اس کلام کو نہیں بدل سکتا۔ من تلقاء نفسی، اپنے نفس کی طرف سے، یعنی میں خود اپنی طرف سے اللہ کے کلام کو چینج نہیں کر سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کلام کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی، بے شک میں خوف کرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، بلکہ معصوموں کے سردار ہیں، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر ہماری تعلیم ہے کہ انسان کو ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے ہمیں کہ اللہ کے نیک بندے گناہوں سے معصوم ہیں، پھر بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی گرفت نہ فرمائے، یہ ان کی عاجزی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے قطعی جنت کی بشارت دی، آپ کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن خوف کا یہ عالم تھا کہ آپ روتے روتے تنکے کو اٹھا لیتے اور کہتے کاش عمر تنکا ہوتا، ایک انسان نہ ہوتا، اتنا آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا کرتے۔ یہ ان کی عاجزیاں ہیں، اور ہم تو گناہ کر کے بھی روتے نہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں تم پر یہ قرآن پڑھ کر نہ سناتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس قرآن کا علم دیتا۔ تو جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، تو میرے رب نے حکم دیا، اس حکم کے مطابق میں نے تمہیں قرآن سنایا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، بے شک میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، 40 سال میں نے گزارے ہیں۔ میری صداقت، میری امانت، میرے حسن اخلاق، میرے کردار سے تم واقف ہو اور اس کے تم معترف ہو۔ اس کے علاوہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
تم اس بات کو بھی مانتے ہو کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ صادق اور امین کفار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کرتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا اور اعلان فرمایا، کافروں نے حضور کو نہ مانا، پھر بھی امانتیں رکھوانے کے لیے وہ حضور کے پاس آتے۔ ہجرت کے موقع پر امانتیں تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ امانتیں دی۔ تو اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ میرا اپنا بنایا ہوا کلام ہے کہ تم کہتے ہو اس کلام کو چینج کر دو۔ اور پھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ نہ میں نے لکھنا سیکھا، نہ میں نے پڑھنا سیکھا، نہ میں نے پچھلی کوئی کتاب پڑھی، تو یہ جو علم کے خزانے میری زبان پر جاری ہو رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ سب سے بڑا وہ ظالم ہے کہ جو اللہ کے کلام کو یہ کہے کہ یہ بشر کا کلام ہے، یا وہ اللہ کے رسول کا انکار کر دے، یا اللہ کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ او کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، سب سے بڑا وہ ظالم ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ما لا یضرہم، جو بے جان پتھر ہیں، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولا ینفعہم، اور نہ ہی انہیں نفع دے سکتے ہیں۔ آپ اس بات کو تو جانتے ہیں کہ نفع دنیا کے اندر جو بھی دے گا یا نقصان جو بھی پہنچائے گا، اللہ کے اذن کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ جس میں جو طاقت ہے وہ اللہ کے اذن سے ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کی جہالت اور نادانی کو تو دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا اختیار دیا، اس کے باوجود انسان اگر انسان کی پوجا کرے تو نادان ہے۔ تو جن چیزوں میں طاقتیں ہیں ان کی پوجا کرنا بھی نادانی ہے، تو جس میں کوئی طاقت ہی نہیں، اپنے ہاتھ سے بنائے وہ پتھر، اس کی پوجا کرنا کس قدر بڑی نادانی ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے، اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کسی کی پوجا جائز نہیں، تو اولیاء اور انبیاء شفاعت کریں گے قرآن و حدیث کے مطابق، مگر پوجا ہم کسی کی نہیں کر سکتے اللہ کے علاوہ، اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی۔ دوسری بات، انہوں نے یہ سمجھا یہ ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت، جب ہم ان کی خوب پوجا کریں گے تو ان میں یہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت تو وہ کرے گا جسے اللہ نے اذن دیا ہو، اور ان بتوں کو اللہ نے اذن نہیں دیا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں نہیں جانتا؟ مراد یہ ہے کہ تم جھوٹی بات کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی اور ابدی ہے، اگر یہ بات سچی ہوتی تو اللہ کے علم کے مطابق ہوتی۔ تو رب العالمین اس بات کو جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، سبحانہ، پاکی ہے اسے، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور وہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے، پاک ہے، ان چیزوں سے پاک ہے جن چیزوں کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، تمام لوگ ایک ہی گروہ پر تھے، دین اسلام پر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے،
آپ کی اولاد کا سلسلہ ہوا. جب قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کیا اس وقت تک سب ایک ہی دین پر تھے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دین اسلام سے ہٹتے رہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا. طوفان نوح کے بعد صرف مومنین بچے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے 3 صاحبزادے جو مومن تھے ان سے اولاد کا سلسلہ ہوا. ان کی اولاد سب مومن تھے, دین اسلام پر تھے. پھر اختلافات انہوں نے شروع کی ہے. ارشاد فرمایا الا امۃ واحدۃ فاختلفوا, پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون, اور اگر آپ کے رب کا کلام سبقت نہ لے گیا ہوتا تو ضرور جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان باتوں کا فیصلہ ان کے درمیان کر دیا جاتا. مراد یہ ہے کہ اگر موت کا وقت مقرر نہ ہوتا اور قیامت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو گناہ کرنے والے کو دنیا ہی کے اندر سزا دے دی جاتی, اسے چلنے کی بھی مہلت نہ دی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور اس کی حکمت ہے. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ, اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی آیت, کوئی نشانی کیوں نہیں آئی. یہ بھی کافروں کا ایک خطرناک وار ہوتا. وہ اس طرح پروپیگنڈا کرتے کہ ہمیں کوئی دلیل نہیں دی گئی, ہمیں کوئی نشانی نہیں ملی, ہمیں کوئی آیت نہیں ملی, تاکہ دنیا پر یہ شو ہو کہ یہ ایمان لانے والے ہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے پر انہیں کوئی نشانی نظر نہیں آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہزاروں معجزات, پھر قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت کو ہم آیت کہتے ہیں اس لیے کہ ہر آیت حضور کے نبی ہونے پر نشانی ہے. کسی ایک آیت کی بھی وہ نقل نہیں بنا سکتے. ارشاد فرمایا فقل, اے محبوب آپ فرمائیے انما الغیب للہ, غیب کے خزانوں کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے. وہ جب چاہے گا قیامت کو ظاہر فرما دے. فانتظروا, پھر تم انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. تو اس وقت کا انتظار کرو جب ایسی نشانی تمہیں ملے گی کہ تمہیں فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے. پھر تمہیں عقل آئے گی اور تم سمجھو گے کہ یہ دین حق اور سچا دین ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ, انسان پر جب مصیبت آئے, مصیبت کے بعد ہم انسان پر رحمت کو نازل فرمائیں. مصیبت دور ہو گئی, بے روزگاری تھی اور تنگ دستی تھی, بیماری تھی, ان پریشانیوں سے وہ نکل گیا. اذا لہم مکر فی آیاتنا, اسی وقت وہ لوگ ہماری آیتوں میں مکر و فریب کرتے ہیں اور ہم پر اعتراضات کرتے ہیں. یعنی مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے, اور جب مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو خوشحالی کے ایام میں وہ نعوذ باللہ من ذالک, وہ کلمات کفریہ بھی کہتے ہیں, خود بھی گناہ کرتے ہیں, دوسروں کو گناہ کی ترغیب دلاتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا, اے محبوب آپ فرمائیے اللہ بہت جلد خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے, اور تم ایسی تباہی کی طرف بڑھو گے کہ تمہیں خود بھی احساس نہیں ہوگا. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون, بے شک ہمارے رسول سے مراد فرشتے, بے شک فرشتے ان مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں جو تم مکر و فریب کرتے ہو. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر,
وہی ہے ذات جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، تمہیں چلنے کی طاقت قوت اسی نے دی ہے۔ ایک رگ اگر پکڑ لی جائے، ایک رگ، تو آدمی 3 سیڑھیاں وہ چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ انسان کبھی غور کرے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جسم کا نظام دیا وہ جب چاہے جام کر دے، جب چاہے فالج پڑ جائے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ تو وہی یہ ذات جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ، تو نرم ہوا کے ذریعے وہ کشتیاں تمہیں لے کر چلتی ہیں، ایسی ہوا جو کشتی کے لیے معاون ہے، اور جب وہ کشتی میں بیٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں، وَفَرِحُوا بِهَا، اس پر خوش ہوتے ہیں، دنیا میں مگن ہوتے ہیں، اللہ کو بھول بیٹھے ہوتے ہیں۔ جاءتها ریح عاصف، آتی ہے ان کے پاس سخت ہوا، آندھی۔ وجاءهم الموج من كل مکان، اور موجیں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ آج بھی دنیا نے اتنی ترقی کر لی، لیکن بڑی بڑی سپر پاور کہلانے والوں کے فوجی بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں، سمندر کی لہروں کے سامنے وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا، اب بچنے کی کوئی امید نہیں۔ اس وقت انہیں اللہ یاد آتا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ دل سے اللہ یاد کرتے ہیں۔ اس وقت جو انسان دل سے دعا کرتا ہے، عام حالات میں ایسی توجہ سے دعا بھی نہیں ہوتی اور نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، تو کافر ہو کہ مومن ہو، ایسے حالات میں اسے اللہ یاد آتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے لئن انجیتنا من ہذہ، اگر اے پروردگار تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، ضرور بضرور ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، تیرے فرمانبردار بن جائیں گے۔ کیا آج ہمارا یہ حال نہیں ہے؟ مصیبت میں تو بڑی توبہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، لیکن شادی کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر کتنے گناہ کرتے ہیں۔ فلما، پھر جب انجاہم، اللہ نے انہیں نجات دی، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اس وقت ناجائز وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس، لوگوں، انما بغیکم علی انفسکم، تمہارے گناہوں اور سرکشی کا نقصان خود تمہارے اوپر ہے، تم گناہ کر کے خود اپنا نقصان کرتے ہو۔ متاع الحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں خبر دیں گے ان تمام کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ گناہ کرنے والے عبرت حاصل کریں، اس دنیا کو قلیل فرمایا گیا، دنیا کا فائدہ، دنیا کی نعمتیں یہیں رہ جائیں گی، اچانک موت آئے گی، اور ایسے راستے سے موت آئے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اتنی جلدی مر جاؤں گا۔ موت کا وقت مقرر ہے، ہم نہیں جانتے کہ دنیا کی تھوڑی لذت کی خاطر گناہ نہ کیے جائیں۔ بزرگ علیہ رحمہ کا یہ قول یاد رکھا جائے، مشقت کی خاطر نیکی کو نہ چھوڑ، کہ مشقت اور تھکن دور ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ لذت کی خاطر گناہ نہ کر، کہ لذتیں مٹ جائیں گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء،
دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے، دنیا کس قدر عارضی ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا، فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، پھر اس پانی کی وجہ سے زمین کا سبزہ خوب اگا اور وہ چیزیں اگی جس سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، اور جب زمین نے بناؤ سنگار کر لیا اور وہ آراستہ ہو گئی، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فصل زمین پر کھڑی ہوتی ہے تو کتنی خوبصورت لگتی ہے، زمین کا حسن آ جاتا ہے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور زمین کے مالک نے یہ گمان کیا، أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، بے شک وہ اس پر قادر ہیں، یہ کھیتی کاٹیں گے اور خوب نفع کمائیں گے۔ أَتَاهَا أَمْرُنَا، ہمارا عذاب آ گیا، لیلاً او نہاراً، رات کے وقت یا دن کے وقت، فجعلناها حصیداً، پس ہم نے اس کھیتی کو ایسا کر دیا جیسے حصیداً ہے، جیسے کٹی ہوئی ہے، ضائع ہو گئی، خراب ہو گئی، کأن لم تغن بالامس، اور ایسی مٹ گئی گویا کہ کل اس کا وجود ہی نہ تھا۔ انسان کی مثال ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، ترقی کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، موت اسے قبر میں لے جاتی ہے اور دنیا سے اس کا وجود ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کا وجود ہی نہ تھا۔ اس کی گاڑی، اس کے بنگلے، اس کا بینک بیلنس، اس کی فیکٹریاں، اس کا نظام، اس کا روب دبدبا، سب ایک پرانے قصے بن جاتے ہیں۔ اس کی جائیداد پر ورثہ کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف تمہیں بلاتا ہے، آ جاؤ، نیکی کرو اور جنت کا راستہ اختیار کرو۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھے راستے پر ہدایت دیتا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں بھی سیدھے راستے کی ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ اب قیامت کے دن لوگوں کے دو گروہ ہوں گے، للذین احسنوا، وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے لیے الحسنى، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، بھلائیاں ہیں، اچھے اعمال کا صلہ ہے، وزیادۃ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے خوب عطا فرمائے گا۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، کتنی فکر ہوتی ہے کہ میرے چہرے پر کوئی داغ نہ لگ جائے، کوئی دھبا نہ ہو، میرا چہرہ بگڑ نہ جائے۔ لوگ کتنے اپنے چہرے کا خیال کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی بیماری سے چہرہ خراب بھی ہو جائے تو دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس بات کی فکر کیوں نہیں کرتے کہ کل بروز قیامت کہیں گناہوں کی وجہ سے چہرہ کالا نہ پڑ جائے۔ فرمایا وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان نیک لوگوں کے چہروں پر نہ تو کالا پن چھایا ہوا ہوگا اور نہ ہی ذلت چھائی ہوئی ہوگی، چہرے نور سے منور ہوں گے اور وہ گردن اٹھائے ہوئے میدان قیامت میں خوشی کے ساتھ اطمینان سے چل رہے ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین کسبوا السیئات، اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے گناہ کرنے والوں، اے والدین کے دل دکھانے والوں، اے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، ہم ذرا غور کریں، ہم سب گناہوں میں ملوث ہیں۔ قرآن کیا فرما رہا؟ ارے کبھی ہم نے قرآن پاک پہ غور کیا؟ لوگوں کی باتوں کو رہنے دیں، ہمیں تو پیارے قرآن پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے
گناہ کمائے، گناہ کیے، سیئات برائیوں اور گناہوں کو کہتے ہیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، گناہوں کی سزا گناہوں کے برابر دی جائے گی، وترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پر ذلت، خواری، ندامت چھائی ہوئی ہوگی، چہرے شرمندگی سے کالے پڑ جائیں گے، ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، ان کے چہرے ایسے کالے ہوں گے کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پر چھائے ہوئے ہیں، اس طرح چہرے کالے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پیارے اور محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکال دینا یہ سعادت کی بات نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا کہ ملک الموت ہمیں نظر آئیں گے، اس وقت یہ قرآن کی باتیں بہت یاد آئیں گی، مگر پھر کچھ نہیں ہو سکے گا، پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی اور اسی وقت توبہ کر لیجئے، یہ مت سوچیں کہ میں نیک نہیں بن سکتا۔ اللہ نے ہر انسان میں وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ اگر عزم مصمم کرے تو وہ نفس کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، شیطان کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے، چاہے معاشرہ کسی بھی طرف جا رہا ہو، اگر وہ عزم مصمم کر لے تو وہ نیکی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، صحابہ کرام تبلیغ دین کے لیے مختلف ممالک میں پہنچے جہاں کافروں کی حکومتیں تھیں، بے حیائی عروج پر تھی، اس زمانے میں بھی صحابہ کرام نے اپنی نگاہوں کی حفاظتیں کی، اس زمانے میں بھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ تو یہ ہم کہیں کہ ماحول خراب ہو گیا تو اس لیے ہم گناہ کر لیتے ہیں، بتائیے کل بروز قیامت کیا یہ جواب قبول کیا جائے گا؟ ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے، لوگ چاہے کسی بھی سمت میں جا رہے ہوں، ہمیں جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور جہنم کی شاہراہ پر نہیں دوڑنا چاہیے۔ گناہ کرنا یہ جہنم کے روڈ پر دوڑنا ہے اور اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے اور توبہ پر استقامت پذیر ہونے اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور قیامت کے دن ہم تمام کو جمع فرمائیں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم مشرکوں سے فرمائیں گے مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم اور تمہارے جھوٹے خدا اپنی جگہ پر کھڑے رہیں، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈالیں گے، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور ان کے جھوٹے معبود کہیں گے تم ہماری پوجا نہیں کرتے تھے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ سورہ یونس مکی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کا رد کیا گیا جو ہزاروں کی تعداد میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ کل بروز قیامت یہ بت بھی آئیں گے اور تم بھی آؤ گے، ان تمام کو ہم جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ بت اپنے پجاریوں کے خلاف ہو جائیں گے، ان میں قوت گویائی عطا کی جائے گی، وہ بولنے لگیں گے، اور بت کہیں گے
کہ اے مشرکوں تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ تو مشرکین کہیں گے کہ ہم تمہاری پوجا کرتے تھے۔ تو بت کہیں گے کہ نہ تو ہماری آنکھ تھی کہ ہم تمہیں دیکھتے، نہ ہمارے کان تھے کہ ہم تمہارے باتوں کو سنتے، ہم تو پتھر کے بے جان بت تھے۔ تو تم نے ہماری پوجا کی ہوگی لیکن ہم تمہاری پوجا سے غافل ہیں، اور نہ ہی ہم نے تمہیں اپنی پوجا کرنے کا تمہیں کہا تھا۔ اس طرح یہ بت کل بروز قیامت مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، بے شک ہم تمہاری پوجا پاٹ سے ضرور غافل تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ تم نے ہماری پوجا کی ہے، لہذا ہم تمہاری پوجا سے بری ہیں۔ یہ بت اس طرح جب کہیں گے تو مشرکوں کو حسرت بالائے حسرت ہوگی۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، اس وقت ہر جان ان اعمال کو جان لے گی جو اس نے آگے بھیجے۔ گزشتہ زندگی میں جو اس نے اعمال کیے ہر جان اسے جان لے گی۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ مولاہم الحق، وہ اللہ جو ان کا سچا مولا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے وہ تمام باتیں گم ہو جائیں گی جو وہ اپنی طرف سے گڑھ لیا کرتے تھے، یعنی جو باتیں انہوں نے اپنے تصورات سے بنائی تھیں ان کا کوئی اچھا نتیجہ وہ نہ دیکھیں گے، اور فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کیا جائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے، شریعت کی پابندی کرے، کہ شریعت کی پابندی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، یہ میدان محشر کی شرمندگی سے بھی بچاتا ہے، قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے، اور دنیا کی ذلت و رسوائی اور دنیا کی پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ یقیناً حقیقی سکون اور چین اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں پوشیدہ ہے۔ 90 رکوع کا آغاز ہے، ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من یرزقکم من السماء والارض، وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا بتاؤ وہ کون ہے جو کان اور آنکھ کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے نابینا کر دیتا ہے، بہرا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کی بینائی لوٹا دیتا ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور بتاؤ وہ کون ہے جو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ جیسے انڈا مردہ ہے، اس سے چوزا پیدا ہوتا ہے جس میں حیات ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کی۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، کہ مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا نکلتا ہے جو بظاہر اس میں حیات عام انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، بتاؤ وہ کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، نظام چلاتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ، پس ان قریب وہ کہیں گے، اللہ، وہ اللہ ہے۔ فَقُلْ، پس محبوب آپ فرمائیے، افلا تتقون، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟
فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس یہ اللہ تمہارا سچا رب ہے جس کی یہ شان ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پھر حق کے بعد حق کو چھوڑ کر انسان جہاں بھی جائے گا وہ گمراہی ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پس حق کے علاوہ تمام چیزیں گمراہی ہیں۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کس طرف پھیرے جاتے ہو، کس طرف تم بھاگ رہے ہو، کیوں اللہ کی بارگاہ کی طرف جھکتے نہیں؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اسی طرح آپ کے رب کے کلمات ثابت ہو چکے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ جنہوں نے نافرمانی کر کے اپنے رب کو ناراض کر دیا، اب ان کے نصیب میں ایمان نہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، کیا تمہارے جھوٹے معبودوں میں سے کوئی ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دوبارہ بنا سکے؟ قل اللہ یبدأ الخلق، اے محبوب آپ فرمائیے اللہ ہی ہے جس نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہی اللہ اس مخلوق کو دوبارہ پیدا فرمائے گا کل بروز قیامت۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس کیوں کر تم اوندھے منہ جاتے ہو، کیوں کر تم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے بتوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکے؟ وہ تو بے جان پتھر ہے، بے جان لکڑی ہے۔ قل اللہ یہدی للحق، اے محبوب آپ فرمائیے اللہ ہی حق کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جو حق کی ہدایت دینے والا ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے یا اس کی پیروی کرنی چاہیے جو خود ہدایت پر نہ ہو، مگر یہ کہ جب اسے ہدایت مل جائے۔ مراد یہ ہے کہ وہ بے جان پتھر کہ جو نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ راہ ہدایت پر ہیں اور نہ ہی وہ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں، ان پتھروں کو خدا سمجھنا اور ان کی پوجا کرنا کتنی بڑی نادانی ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، پس تمہیں کیا ہو گیا، کیسے تم فیصلے کرتے ہو، کیسی سوچ رکھتے ہو؟ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ یہ سورہ مبارکہ مشرکین مکہ کے رد میں نازل ہوئی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ کہتے کہ یہ قرآن ہمیں بہت اچھا لگے، بس ایک چیز اس میں سے آپ نکال دیں کہ ہمارے بتوں کی جو مذمت ہے اس میں سے نکل جائے تو اس کتاب پر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو ان کی مذمت کی گئی، فرمایا بڑے نادان لوگ ہو کہ ان پتھروں سے ایسی محبت ہے کہ وہ خالق کائنات جو تمہیں روزی دیتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں، اس کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی عبادت کو چھوڑ کر ان بے جان پتھروں کی پوجا کرتے ہو۔ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کیسے
فیصلے کرتے ہو، ایسی نادانی کی باتیں کہتے ہو اور سمجھتے ہو؟ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان مشرکین مکہ میں سے اکثر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، من گھڑت خیالات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر آپ ہندوستان میں جائیں، ہند میں جائیں، یا کوئی ہندو مل جائے، اس سے گفتگو کریں تو اس کی گفتگو سن کر ہنسی آتی ہے کہ کیسے نادان اور بے وقوف لوگ ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا عقیدہ رکھا کہ یہ فلاں کی دیوی ہے تو یہ فلاں کا دیوتا ہے، اور عجیب و غریب قسم کی انہوں نے شکلیں بنائی، یہاں تک کہ ایسی ایسی نادانیاں کرتے ہیں کہ انسان ان کی نادانیوں کو دیکھے تو ہندوازم جو در حقیقت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 5000 سال پرانا مذہب ہے، اس طرح دعویٰ کرتے ہیں، تو سب سے قدیم مذہب اور سچا مذہب وہ تو صرف اسلام ہے۔ اور یہ ہم مانتے ہیں کہ شرک زمانہ قدیم سے ہوتا آیا، اور لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب حضرت حابیل کو شہید کر دیا گیا تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں شیطان نے گمراہی کو پیدا کیا، اور سب سے پہلے قابیل نے شرک کیا اور وہ آگ کی پوجا کرنے لگا۔ لیکن ان کے مذہب کو دیکھیں، ان کی سوچ کو دیکھیں تو انتہائی نادانی پر منحصر ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ان باتوں کو کہتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مگر مسلمان کہلانے والے انڈین ڈراموں کو اور انڈین فلموں کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ فی زمانہ کوئی انڈین فلم مندر کے مناظر سے خالی نہیں ہوتی، پوجا پاٹ دکھائی جاتی ہے۔ ان مناظر کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ بتوں کی پوجا کی نفرت کا دل میں ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کو یہ فلمیں دیکھنے کی وجہ سے بتوں کی پوجا کرنے والوں سے نفرت نہ آئے اور یہ اس پوجا پاٹ کو برا نہ سمجھے تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اور انڈیا یہی چاہتا ہے، ان کی ثقافت یہی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے مندر کی نفرت نکال دی جائے، بت پرستی کی نفرت نکال دی جائے، بلکہ وہ مندر کے اندر جو شرکیہ اور کفریہ بھجن پڑھتے ہیں، اسی طرح جنازوں کو اٹھاتے ہیں تو میت کو اٹھا کر جو شرکیہ اور کفریہ بھجن پڑھتے ہیں، افسوس گلی میں گھومنے والے بچوں کی زبانوں پر وہ کفریہ اور شرکیہ بھجن جاری ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا پڑھنا یا ان کو سن کر جھومنا یہ کفر ہے، انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن نہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے، نہ اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر ہے، اخلاقی سطح بھی تباہ ہو رہی ہے، ہمارا گھر وہ سکون اور چین اطمینان سے دور ہو رہا ہے، کیونکہ یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ میڈیا کی بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے کہ یہ اخلاقی تعمیر نہیں کرتے بلکہ اخلاقی خرابی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان لعنتوں سے محفوظ فرمائے۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان مشرکین مکہ کی اکثریت صرف من گھڑت خیالات پر چلتی ہے۔ ان ظن، بے شک گمان، لا یغنی من الحق شیئا، من گھڑت خیالات وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے جو وہ کام کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، یہ قرآن ایسا نہیں کہ کوئی غیر اللہ، کوئی انسان، کوئی جن اسے اپنی طرف سے بنا سکے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی ایک آیت کی نقل نہیں کی جا سکتی۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تو ان کتابوں کی تصدیق ہے
جو اس سے پہلے گزر چکی، توریت، انجیل، زبور، و تفصیل الکتاب، اور یہ کتاب کی تفصیل ہے، اس میں احکام کی تفاصیل اور ان کے اصول موجود ہیں، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب من گھڑت ہے؟ حضور نے خود بنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تم ایک سورت اس کی جیسی بنا کے لے آؤ، تم بھی عرب ہو اور یہ کلام بھی عربی میں نازل ہوا، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، اپنی معلومات پہ بڑا ناز ہے، تم یہ کہتے ہو کہ میں نے خود اکیلا تنہا اس کتاب کو میں نے بنایا ہے، تم سب مل کر ایک سورت بنا کے دکھا دو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تم سے جو ہو سکے اسے بلا لاؤ، سب جمع کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور جب تم یہ کوشش کرو گے تو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کئی عرب کے شعراء مسلمان ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ انہیں کافروں نے اس کام پر لگایا کہ قرآن کی کسی سورت کی نقل بناؤ، تو جب وہ نقل بنانے لگے تو انہوں نے قرآن پر غور کیا، اور جب غور کیا تو وہ اس پر گواہ بن گئے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، کہ نہ اس کی نقل ہو سکتی ہے۔ بلکہ بعض عرب کے شعراء کا تو یہ عالم تھا کہ انہوں نے جیسے اشعار ہوتے ہیں تو اشعار کے بیچ میں ایک شعر ہم اگر مکس کر دیں اسی کے وزن پر، تو سننے والے کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ آج بھی نعت خواں حضرات جب نعت پڑھتے ہیں تو بیچ میں اپنے اشعار یا دیگر شعراء کے اشعار مکس کر دیتے ہیں کسی کی نعت میں یا کسی کی نظم میں، کسی کی منقبت میں۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں اسی وزن پر، اسی انداز میں کوئی ایک جملہ عربی کا ہم بیچ میں مکس کر دیں، لیکن یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے کہ وہ یہ بھی نہ کر سکے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال سے سمجھاؤں کہ جیسے ہم کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کَالْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب دیکھیں پہلی آیت میں کوثر، وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے اینڈ میں جو انداز ہے وہ اتنا پیارا ہے، جو پڑھنے میں لطف آتا ہے، جتنی دفعہ پڑھیں لطف اور ذوق بڑھتا جاتا ہے۔ سورہ ناس کو لے لیجئے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آخر میں ناس ناس ناس۔ تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اسی طرح کی کوئی آیت بیچ میں لائی جائے، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ دوسرا کلام تو مکس کرنا دور کی بات ہے۔ حافظ قرآن سے پوچھئے کہ حافظ قرآن پڑھتے پڑھتے اگر قرآن ہی کی آیت پڑھے لیکن جگہ بدل جائے تو اس کی زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ بچہ بھی سننے والا سمجھ جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر حافظ قرآن سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیارا کلام ہمیں دیا، عقل مندانہ وہی ہیں جو اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، اس کی دعوت عام کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے اسے جھٹلا دیا جس کے علم کو انہوں نے گھیرا نہیں۔ مراد یہ ہے کہ قرآن پر انہوں نے غور کیے بغیر جھٹلا دیا، اور جن لوگوں نے غور کیا غور کرتے ہی وہ ایمان لے آئے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ
تأویلہ، اور ابھی تک ان کے پاس اس قرآن کا بتایا ہوا انجام نہیں آیا. ایک نہ ایک دن انہیں موت آئے گی اور پھر ان کے عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے. فانظر، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے. تو مشرکین مکہ میں سے بہت سارے ایمان لے آئے اور بہت سارے کفر کی حالت میں مرے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. 10ویں رکوع کا آغاز ہے. ارشاد فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر اے محبوب یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ ان سے فرمائیے، لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. انتم بریئون مما اعمل، تم بری رہو، لا تعلق رہو اس سے جو میں کام کرتا ہوں. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم کرتے ہو. تم اپنے رستے پر، میں اپنے رستے پر. مگر مشرکین مکہ اس پر بھی راضی نہ تھے. وہ یہ کہتے تھے نہیں، آپ بھی ہمارے راستے پر چلیں. آزادی کا تو نام آج دنیا بھی لیتی ہے اور کہتی ہے رائے کی آزادی ہونی چاہیے، عمل کی آزادی ہونی چاہیے. لیکن یہ صرف اسلامی ممالک میں ایسی بات ہوتی ہے. لیکن یورپ میں جائیے تو کیا اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں سب کے لیے آزادی ہے؟ کیا کسی محکمے کے اندر کوئی عورت اگر کام کرتی ہے اور وہ مکمل شرعی پردے کے ساتھ کام کرنا چاہے تو کیا وہاں کا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا کوئی وہاں کے کسی سرکاری محکمے میں کام کرتا ہو اور وہ داڑھی شریف رکھ لے، سنت بھرا لباس اگر پہن لے، تو کیا وہاں کا معاشرہ اس کا مذاق نہیں اڑاتا؟ تو یہ صرف بہانے ہیں کہ جو کرنا چاہے اس کو آزادی ہونی چاہیے. اس کا مطلب وہی ہوتا ہے جو مشرکین مکہ کا تھا، یعنی آپ سارے دین کے کام چھوڑ کر ہمارے ساتھ گمراہ ہو جائیے. یہ ان کے مقاصد ہیں. آزادی کا معنی یہ ہے کہ بے حیائی اس قدر عام ہو جائے کہ سب بے حیا ہو جائیں اور کسی کے اندر شرم و حیا باقی نہ رہے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف غور سے سننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے کان حق سننے سے بہرے ہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہرے کو سنائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ عقل نہ رکھتا ہو. مراد یہ کہ کان تو ہے لیکن یہ کان جانور کے کان کی طرح ہے کہ جانور کا کان بھی ہے، وہ ہماری آواز کی لہروں کو تو سنتا ہے لیکن سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی یہ کافر ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان کافروں میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں. آپ سراپا معجزہ ہیں، اگر کوئی غور سے دیکھے تو آپ کو دیکھتے ہی ایمان لے آئے. مگر یہ ان کی آنکھیں جانوروں کی طرح ہیں. جانور بھی ہمیں دیکھتا ہے لیکن وہ اس کا دیکھنا اور انسان کے دیکھنے میں فرق ہے. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھے کو ہدایت دیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ اسے سوجھتا نہ ہو. تو مراد یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہیں لیکن صرف دنیا کو دیکھتے ہیں، آخرت کی سوچ اور آخرت کی طرف نظر ان کی نہیں پڑتی. جیسے آج کل کے سائنسدان ہیں
جو دین سے دور ہیں وہ اس پر تو غور کرتے ہیں کہ بیج بویا جاتا ہے اور پھر بیج سے پھل نکلنے تک یہ مراحل ہیں، یہ نظام ہے۔ وہ سورج کے نظام کو بھی بتاتے ہیں، چاند کے نظام کو بھی بتاتے ہیں، ہواؤں بارشوں کے نظام کو بھی بتاتے ہیں، لیکن وہ کبھی اس سے ایک اسٹیپ آگے نہیں جاتے اور سوچتے نہیں کہ یہ نظام بنانے والا کون ہے، یہ قدرت